واہ، ویسے تمہارے بھائی کی چوائس کی داد دینی پڑے گی۔ سفیان نے شراز سے پکڑ کر دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا کر کہا، میرا بھائی ہے تو چوائس تو شاندار ہوگی۔ بھیا ہمیشہ پاس ہونے پر ایسے ہی مجھے گفٹ دیتے ہیں۔ اس نے تباہر سے کہا تو اسمند کی اتری شکل دیکھ کر شراز کی ہنسی چھوٹے چھوٹے رہ گئی۔ مجھے دکھاؤ نا۔ ماہی نے آگے ہو کر سفیان سے لینا چاہا۔ منشا اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارتے ہوئے اس کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ لاؤ میں سم لگا دیتا ہوں۔ سفیان نے اس کا پرانا موبائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل اسے دے دیا۔ سنا ہے تم نے سیمسٹر میں ٹاپ کیا ہے؟ شراز نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجال ہے جو یہ کچھ اپنے پیٹ میں رکھ لے۔ اسفند نے ماہر کو گرسباز سے بے خبر کہ وہ اس کے اتنے سالوں کے راز کا بھی ڈنڈورا پیٹ چکا ہے۔ پھر ہمیں ٹریٹ کب دے رہی ہو؟ سفیان نے کارڈ نکال کر نئے موبائل میں لگاتے ہوئے پوچھا۔ جب آپ کہیں۔ اس نے خوش دلی سے کہا، میں بھی لوں گا ٹریٹ۔ ماہی نے جلدی سے کہا، سوری میری پاکٹ منی ختم ہو گئی۔ اس نے ٹکا ساتھ جواب دیا، حد ہے یار، سب سے کیسے آرام سے بات کرتی ہے، میری باری ہی مرچیں چبانے لگتی ہے۔ ماہی نے کٹ کر سوچا، سیدھی کھڑی ہو میں تمہاری تصویر بناتا ہوں، کیمرے کا رزلٹ تو دیکھے۔ سفیان نے کہا تو وہ دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ انہوں نے تصویر کھینچی تو ماہر پرس اس کے ساتھ کھڑا ہوا، یار سیلفی ایک میری بھی۔ وہ ہیلو شکل دیکھیے اپنے، تمہارے ساتھ میں تصویر کھنچواؤں گی۔ منشا نے اس کو ہلکا سا دھکا دیا جو وہ چونکہ ڈھیلے انداز میں کھڑا تھا اس لیے اس کے ہلکے سے ہی پوش کرنے پر وہ پیچھے شراز کے پاس صوفے پر جا گرا۔ گھر میں اصل رونق اب لگا کرے گی۔ ماہر کو منہ بسورتے دیکھا شراز نے اس کے کان میں سرگوشی کی، کیا ہو رہا ہے، کس بات کا شور ہے؟ مسرت بیگم نے باہر سے آتے ہوئے ان سب کو اکٹھا دیکھا پوچھا، آنٹی یہ دیکھیں میرے بھیا نے گفٹ بھجوایا۔ اس نے موبائل ان کے سامنے لہرایا تو مسکرا دی۔ چلیے آئیے ایک سیلفی لیتے، جب کبھی آپ کی یاد آئے گی تو دیکھ لیا کروں گی۔ منشا نے فرنٹ کیمرہ کھولتے ہوئے ان کے کندھوں پر ہاتھ پھیلایا تو بے اختیار انہوں نے اس کا گلا چوم لیا۔ عین اسی وقت اس نے تصویر کلک کی تھی۔ واہ آنٹی کیا پوز مارا ہے، میں دادو کو دکھا کر آتی ہوں۔ منشا باہر جاتے ہوئے بولی، یہ میرا ہوا۔ ماہر نے اس کا پرانا موبائل جو وہ ٹیبل پر ہی بھول کر جا رہی تھی اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اوپر کی طرف اچھال رہا تھا۔ ہائے میرا موبائل! منشا کا تو مانو دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس کے کیچ کرنے پر اس کی اٹکی سانسیں بحال ہوئی۔ ادھر دو! اس کے ہاتھ سے جبڑتے ہوئے باہر نکل گئی پوری بلی ہے۔ ماہر بڑبڑاتے ہوئے واپس بیٹھا۔ توبہ ہے کیا زمانہ آ گیا جہاں لڑکی یوں پرائے لڑکوں سے گپیں ہانک رہی ہے۔ یہ بہو وہ تو بچے ہیں، تو ہی کچھ خیال کر لے، ذرا کنٹرول میں رکھ کر ورنہ سر پکڑ کر روگی۔ کافی دیر کی دیکھتی صفیہ خاتون کی بس ہوئی تھی۔ ان کی بات سن کر ان سب کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی تھی۔ بس کر دے اما جان، آپ ہواں بات کا بتنگڑ بنا رہے، دوبارہ میرے بچوں کے بارے میں ایسی ویسی بات مت کیجیے گا، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ مسرت بیگم نے سختی سے کہا تو وہ ان کے اتنے سخت ریئیکشن پر ہکا بکا ہوئی۔ ایلو اتنی لال پلی کاہے کو ہو رہی ہو؟ تیرے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں۔ ان کمینوں کو اگر سر چڑھا لیا جائے تو یہ اپنے اوقات دکھانے میں دیر نہیں لگاتے۔ انہوں نے حقارت سے کہا، وہ میرا اور میرے بچوں کا مسئلہ ہے، میں خود دیکھ لوں گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسرت بیگم کے لہجے پر انہوں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کہاں وہ ہر وقت ایسے ہوتی جیسے منہ میں ہی زبان نہ ہو، اور کہاں وہ پلٹ کر جواب دے رہی تھی، بی بی میں نے تو ایک بات کی تھی، تم تو منہ کو ہی آنے لگی ہو۔ انہوں نے سر جھٹکتے کہا تو وہ بنا کوئی جواب دیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ ہماری ماما تھی نا؟ ماہر سفیان کے کان میں غصہ اسفند کو چودھری قادر کا فون آیا تو وہ اٹھ کر ڈیڑھ پر چلا گیا۔ رات 9-10 بجے وہ گھر لوٹا۔ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آیا تو ان سب کو اپنے کمرے میں براجمان پایا۔ شراز صوفے پر جبکہ سفیان بیڈ پر اس کے ساتھ ٹیک لگائے ماہر بیٹھا تھا۔ وہ لوگ ٹی وی پر کوئی مووی دیکھ رہے تھے۔ تم لوگ ابھی تک سوئے نہیں؟ آج سینو کے کف موٹا وہ شراز کے پاس بیٹھا۔ ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا ہے، شراز نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں پوچھو، اس نے ان سب کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ ہماری بہن کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ اس کے غیر متوقع سوال پر وہ چونکا۔ ماما نے بتایا تو تھا کہ بخار کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بخار سے بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے؟ سفیان بویں اچکائے پیسے وہ دکھتی کیسی تھی؟ شراز کی طرف سے دوبارہ سوال آیا۔ مجھے لگتا ہے منشا جیسی دکھتی ہوگی۔ نہیں، ماہر نے بھی حصہ ڈالا، نہیں یار منشا تو ملازم کی بیٹی، اس کے جیسے کیسے ہو سکتی؟ کہاں اور کہاں ہماری بہن؟ ان کے تابڑتوڑ حملوں سے وہ بکھلا کر رہ گیا تھا۔ آپ چپ کیوں ہو گئے، بتائیے نا؟ سفیان نے کہا، تم لوگ میری
باری لگنے دو کتاب نہ۔ اس نے جلاہر سے کہا، اسفی لاکر سے تم نے مسرت بیگم کہتی اندر تو ان سب کو بیٹھا دیکھا خاموش ہو گئی۔ ماما لاکر سے کچھ گم ہو گیا ہے کیا؟ ماہر نے معصومی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے اسفی سے کچھ کام تھا، تم لوگ باتیں کرو، میں پھر آ جاؤں گی۔ وہ واپس چلنے کو بلٹی۔ آپ شاید یہ ڈھونڈ ہی ہیں۔ ماہر نے جیب سے تصویریں نکال کر بیڈ پر پھینکی۔ اسفند بے احتیاط اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تمہارے پاس کیسی آئیں؟ مسرت بیگم نے ہکلاتے ہوئے کہا، آپ کے لاکر سے نکالی تھی۔ ماہر کا اطمینان دیکھنے لائق تھا۔ کس کس کو دکھائی ہے؟ انہوں نے جلدی سے تصویر اکٹھی کر کے دوپٹے میں چھپائی۔ ہم تینوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ ماہر نے کہا۔ اسفند مسرت بیگم نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ یہ تمہارے کسی کام کے نہیں اور نہ ہی کسی سے ذکر کرنا۔ اسفند نے تنبیہ کی بیٹی پیدا کرنا کوئی گناہ تو نہیں جو آپ یوں چھپائے ہوئے ہیں؟ شراز کی بات پر انہوں نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیوں میچ کر رہی ہے؟ ماہر نے رپورٹ کھول کر اسفند کے سامنے کی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ڈی این اے رپورٹ جس میں واضح لکھا ہوا کہ منشاء اللہ بخش نہیں، ماہر قادر کی بہن ہے۔ ماہر نے کہا۔ تو مسرت بیگم نے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ کیا بکواس کر ایسا نہیں بول سکتے؟ مسرت بیگم نے اس کو جھنجھوڑا۔ آپ نے اتنی بڑی بات ہم سے کیوں چھپائے رکھی؟ شراز اٹھ کر ان کے سامنے آیا۔ تم لوگ جا کر سو جاؤ، رات بہت ہو گئی۔ اسفند نے مسرت بیگم کو زرد پڑتی رنگت دیکھتے ہوئے ان کو ٹالنا چاہا۔ نہیں بھائی، ہمیں جانا کہ ایسی کون سی وجہ تھی کہ ماما نے اپنی بیٹی ایک ملازم کو سونپ دے، ہم سے ہماری بہن کو دور رکھا؟ شراز نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر کہا۔ مسرت بیگم تھکے انداز سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے شوق سے نہیں سونپی تھی۔ اپنے جگر کا ٹکڑا کسی اور کو دینا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ میں ہر روز جیتی مرتی ہوں۔ پہلے تو پھر بے سہر رہی تھی، مگر جب سے وہ یہاں آئی ہے میرے لیے اسے سے دور رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ ایسی کیا مجبوری ہے ماما؟ ماہر ان کے پاس سے زمین پر بیٹھے بولے تو اسما نے مسرت بیگم کو بتانے کا اشارہ کیا۔ جب منشا پیدا ہوئی تو تمہارے بابا زمین کے کسی تنازع پر جھگڑا ہونے کی وجہ سے 1 سال کے لیے جیل میں تھے۔ تمہارے بابا کو بیٹی کی بہت خواہش تھی۔ تم چاروں کے پیدا ہونے پر وہ اتنا خوش نہیں ہوئے تھے جتنا بیٹی کی پیدائش پر انہیں خوشی ہوئی تھی۔ جو ملازم انہیں اطلاع دینے گیا تھا اس نے واپس آ کر بتایا تھا کہ وہ جیل میں ایک ایک کو پکڑ کر بتا رہے تھے ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اور دیکھنے والے حیران تھے۔ لوگ بیٹوں کی پیدائش پر اتنا خوش ہوتے جتنا یہ بیٹی کے ہونے پر ہو رہا ہے۔ 2 ماہ بعد ہی تمہاری دادی کی بہن ہے تو اپنے پوتے کے لیے منشا کو مانگ لیا۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ لوگوں کے بچپن میں نکاح ہوتے رہتے ہیں۔ اگر شمیم حالہ کی جگہ کوئی اور یہ بات کرتا، مگر میں جانتی تھی وہ لڑکیوں کے حق میں اماں جان سے بھی سخت مزاج ہیں۔ ان کے خیالات بھی اماں جان سے ملتے جلتے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو اس جہنم سے نکال کر اس جہنم میں نہیں جھونک سکتی تھی۔ میری بیٹی کے گھر میں دادی کی باتیں سنتی، سسرال جا کر بھی مجھے اس کو سکون میسر ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے صاف منع کر دیا۔ مگر میں جانتی تھی کہ میرا احتجاج ان کے سامنے ایک معمولی سے انکار سے زیادہ معنی نہیں رکھتا تھا۔ اگر تمہارے بابا گھر ہوتے تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی، وہ کبھی بھی ایسا کچھ نہ ہونے دیتے۔ جب میری ہر طرح کی کوششیں بیکار جانے لگی تو میں نے ان سے 1 سال تک کی مہلت مانگی کہ تمہارے بابا واپس آ کر خود ہی سنبھالیں گے۔ میرے منتیں ترلے کرنے پر خدا نے ان کے دل میں رحم ڈال دیا، انہوں نے حامی بھر لی۔ 6 ماہ بعد ہی وہ غفار بھائی کے ساتھ حج پر چلی گئی۔ ان دنوں شاہدہ بابی کے بھائی کی شادی تھی تو وہ بھی بچوں سمیت اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ اچانک رات کو سکینہ بھی میرے پاس آئی کہ ان کی بہو کی طبیعت خراب ہے تو ان کے ساتھ ہسپتال چلو۔ کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے برداشت کے دوران ہی اس کی بچی کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ وہ ساری رات روتی ہی کہ ایک بیٹے کے بعد اللہ نے بیٹی دیکھا۔ لیلی فجر کی جب میں نماز پڑھی تھی تو اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ کیوں نہ میں اپنی بچی اسے دے دوں، اس کی ممتا بھی سکون میں آ جائے گی اور میری بیٹی بھی محفوظ ہو جائے گی۔ میں نے جب اس سے بات کی تو وہ میری بات کو سمجھ گئی اور میں نے اپنی بچی اس کی گود میں ڈال دی۔ اس دن صبح سویرے ہی میں نے سعدیہ کی بیٹی کو اپنی بیٹی کہہ کر دفنا دیا، کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے کوئی بھی نہ جان سکا کہ موت کس کی ہوئی تھی۔ اسی شام میں نے سعدیہ اور سہراب کو شہر بھجوا دیا۔ اسفی اس وقت 9 سال کا تھا اور بہت زیادہ اٹیچ تھا، اس وجہ سے اکثر بیمار رہنے لگا، تو میں اسے اس وعدے پر ملوانے لگی کہ یہ راز کو راز ہی رکھے گا۔ تب سے لے کر اب تک اس کے سارے اخراجات میں نے اور ہوش سنبھالنے کے بعد اسفی نے اٹھائے ہیں۔ 5 سال تک ہم لوگ
اس سے ملتے رہے، مگر ہمارے آنے کے بعد اداس رہتی۔ ایک دو بار تو اس نے ساتھ آنے کی ضد کرنے لگی تو ہم نے ملنا چھوڑ دیا۔ اسمن اس کی نظروں میں آئے بغیر اس کے ساتھ ہاں ہے۔ مسرت بیگم نے ساتھ لیے بغیر تمام تار تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا۔ تو دادی شروع سے ایسی ہے، مجھے تو کوئی ہٹلر کے نزدیک کی رشتہ دار لگتی ہے۔ ماہی نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اور کون جانتا ہے؟ شہراز نے آہستگی سے پوچھا۔ اسفی اور سکینہ کے علاوہ تمہاری پھوپھو یہ بات جانتی ہیں؟ بار بار شہر جانے کے لیے کوئی جواز چاہیے تھا تو میں نے اسے اعتماد میں لے کر بتا دیا تھا۔ منشا کے آنے کے بارے میں آپ جانتی تھی؟ نہیں، اس کے یہاں آنے پر ہی پتہ چلا تھا تو میں نے اسفی کو اس کے واپس بھیجنے کو بولا تھا، مگر وہ ضد کر بیٹھی۔ اس کی ضرورت نہیں، اس نے جتنا ہم سے اور آپ سے دور رہنا تھا رہ لیا۔ آپ سے وہ یہیں رہے گی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ شہراز نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں شہراز، وہ یہاں نہیں رہ سکتی۔ اماں جان کو اگر پتہ چلے گا تو بات ان کی انا پر آ جائے گی، اور جب بات انا پر آتی ہے تو انسان کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ میں کسی صورت بھی اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ مسرت بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے نفی میں سالہ 4 بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہماری بہن کسی دوسرے کے گھر میں رہے محض اس لیے کہ اس کو خطا ہے تو تب ہے ہمارے ہونے پر۔ شہراز نے ان کے ڈر کو دیکھتے افسوس سے کہا۔ شہراز، اتنے سال تک ہم لوگ بہن جیسی نعمت سے محروم رہے ہیں، آپ نہیں جانتی ہم لوگوں کی کتنی خواہش ہے بہن کی، اور اگر اللہ نے ہمیں دی ہے تو آپ یوں چھینیے تو نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا اگر اسے ایک ناخن کے برابر بھی ہراس آئی تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ معصوم پونتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی پرامس کچھ نہیں ہوگا۔ شہراز نے ان کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ویسے ماما، آپ کو نہیں لگتا آپ کی بیٹی اس کی ٹکر کی ہے؟ سفیان نے ہنسے ہوئے کہا۔ ٹکر کی نہیں، اس کا عکس ہے۔ اس کی زیادہ تر عادتیں اور حرکتیں اسی سے ملتی جلتی ہیں۔ مسرت بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سب ماہر کو چرانے لگے۔ کچھ دیر بعد مسرت بیگم چلی گئی تو اسما نے باہر نکلتے ماہر کو گردن سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے صوفے پر پٹھا کر کیا ہو گیا بھائی، مجھ معصوم نے اب کیا کر دیا؟ ماہر اس اچانک پڑی افطار سے گھبرا گیا تھا۔ اگر پتہ چل ہی گیا تھا تو سیدھا مجھ سے پوچھ لیتا، ڈی این اے کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسما نے اس کی کمر پر اپنا پیر رکھتے ہوئے دبایا تو وہ کڑا اٹھا۔ پر پوچھنے سے جیسے آپ بتاتے ہوئے اس نے اٹک اٹک کر کہا، اگر اس سے پتہ چلا کہ تم نے تصدیق کرنے کے لیے ڈی این اے کروایا ہے تو تمہاری چیترے کر دے گی۔ اسما نے اپنا پیر اٹھاتے ہوئے کہا۔ سفیان نے رپورٹ اٹھا کر اپنے قبضے میں لینے کو ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ تیری پٹائی دیکھنے میں مزہ آئے گا اور یہ بلیک میلنگ میں کام آئے گی۔ سفیان نے پیپر طے کر کے جیب میں رکھا۔ ڈی این اے کروایا کس چیز سے تھا؟ ایمن کے بلڈ ٹیسٹ کیسے لیے گئے تھے؟ اسما نے گھوٹے ہوئے پوچھا۔ بلڈ سے نہیں، اس کے بالوں سے کروایا۔ ماہر سیدھا ہو کر بیٹھے ہوئے بولا۔ کیسا شاطر ذہن ہے تمہارا، صرف ان حرکتوں میں ہی شاطر ہے، آپ کو شاید اس کے رزلٹ کا نہیں پتہ۔ سفیان نے لقمہ دیا۔ پنجابی کی مثال ہے، تیلی لاگے کتا کند تے، اور تم اس وقت اس پر عمل کر کے دکھا رہی ہو۔ ماہر نے دانت پیسے۔ شرم تو نہیں آتی تم سے؟ اچھی تو منشا جس نے خطاب کیا۔ اسما نے اسے گھڑی دکھائی۔ ہاں تو اس کے بھیا اس کو ہمیشہ گفٹ بھی تو دیتے ہیں، آپ نے کبھی دیا مجھے؟ ماہر نے اس کی دکھتی رگ چھیڑی۔ شٹ، وہ کون سا جانتی، اسے تو یہی لگے گا نا کہ اس کے بھیا دیتے۔ اس سے پہلے دوبارہ اسے پکڑتا وہ چھلانگ لگاتے ہوئے شہراز کے پاس پہنچا۔ آ جائیے بھائی۔ شہراز نے اسے دبوچتے ہوئے اسما کو اشارہ کیا۔ منشا، تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماہر نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو شہراز کی گرفت ڈھیلی ہو، وہ بھاگ کر اس کی پہنچ سے دور ہوا۔ ویسے مجھے حیرت ہوئی تھی کہ تم لوگوں نے اسے پہچانا نہیں تھا، حالانکہ ایک پورا سیمسٹر ساتھ گزارا ہے۔ اسما نے حیرانگی سے کہا۔ آپ جانتے تو ہیں فرسٹ سیمسٹر والوں کا کتنا رش ہوتا ہے، ایک دو سیمسٹر گزارنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کون کس سبجیکٹ کا ہے۔ شہراز نے کہا۔ ہاسٹل کب جانا ہے؟ ہم نہیں جائیں گے۔ ان تینوں نے اکٹھا ہی نفی میں سالہ کیوں کیا ہوا؟ اسما نے اچنبے سے تینوں کو دکھا۔ ہمیں اپنی بہن کے پاس رہنا ہے تو پڑھنا نہیں ہے، ویسے بھی وہ بھی کچھ دنوں تک واپس جا رہے تو تم لوگ یہاں رہ کر کیا کرو گے؟ یونی میں اکٹھے ہی تو بنا ہے۔ پہلی بات ہم لوگ یہاں سے روز یونی جایا کریں گے، اور آپ سے کس نے کہا کہ وہ بھی چلی جائے گی؟ شہراز نے کہا تو یہ کہ کل شام تک منشا ہمیشہ کے لیے یہاں شفٹ ہو جائے گی۔ کیسی ہوگی یہ سوچنا اس فیل جاسوس کا کام ہے۔ شہراز حتمی لہجے میں کہتا۔ اٹھ کر اب آپ فکر ہی مت کرے، میں جگاڑ کرتا ہوں آہر کو جاسوس ٹہر۔ ماہر نے فہر سے کالر چکائے۔ چلو اب سو جاؤ، کافی رات ہو گئی اور کوئی گڑبڑ نہ کرنا۔
کوئی گڑبڑ نہ کرنا ورنہ تینوں کو اوپر تلے رکھ کر ماروں گا، اسمن نے بیٹھ کی چادر سیٹ کرتے ہوئے کہا تو وہ آگے پیچھے باہر نکل گئی۔ صبح کا وقت تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ نماز بیٹھ کر کچھ دیر تک حویلی کے لان میں ٹہلتی رہی۔ سکینہ بھی کی طبیعت کچھ حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ نے آرام کرنے کی تاکید کرتے ہوئے حویلی آگے کچن میں جھانکا تو مسرت شاہدہ بیگم ملازموں کے ساتھ ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ صفا فرحانہ بھی شاید نیچے نہیں آئی تھی۔ وہ ہال میں رکھا ٹی وی آن کر کے زمین پر بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا مانگی جا رہی تھی۔ سمیرہ نیچے آئی تو اس کو صبح سویرے ہی سامنے پا کر اس کا وہاں موڈ خراب ہوا۔ فرحانہ کی باتوں کے بعد وہ اسی سے کافی کھچی کھچی رہنے لگی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کچن میں جانے کے بجائے اس کے پاس اس نے ایک چائے بنا تو اس نے اس کے سر پر کھڑے ہوتے ہوئے حکمی انداز میں کہا میں تم سے بات کر رہی ہوں، اس کو نوٹس نہ لیتا پا کر سمیرہ نے ٹی وی بند کر دیا۔ جی کہیے منشا جو پوری طرح مگن تھی، ٹی وی بند ہونے پر سر اٹھا کر اسے دیکھا جو بڑے ٹنٹنے سے کھڑی تھی۔ ایک کپ چائے پلواؤ، اس نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا مجھے چائے نہیں بنانی آتی، کافی بنا لیتی ہوں، اگر پینی ہے تو بتائیے۔ منشا نے اس کے بدلے رنگ ڈھنگ دیکھنے کے باوجود مسکرا کر کہا کافیاں شافیاں میں نہیں پیتی، جاؤ چائے بناؤ، وہاں ملازمہ ہوگی اس سے پوچھ لینا۔ سمیرہ صوفے پر بیٹھے ہوئے بولی میں نے کہا تو ہے کہ مجھے بنانی نہیں آتی، اور اگر آتی ہوتی تو بھی اتنی گرمی میں کچن میں بالکل بھی نہیں جانے والی تھی۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر دوبارہ ٹی وی آن کیا۔ چلو پھر یہاں آؤ، میرا سر دبا دو۔ سمیرہ شاید اسے نیچا دکھانے کی مکمل تیاری کر کے آئی تھی۔ سیریسلی، منشا نے ابرو اچکائے۔ کیا چل رہا ہے سمندر؟ واک سے واپس آئے تو سمیرہ کو صوفے پر منشا کو زمین پر بیٹھے دیکھ اس نے بہت مشکل ضبط کیا۔ سمیرہ بھی کہہ رہی ہے کہ ان کا سر دبا دو؟ منشا نے کہا کیوں؟ اسمن کا لہجہ تو نارمل ہی تھا مگر اس کی سخت نظریں سمیرہ کو اپنے اندر تک اترتے محسوس ہوئی تھی۔ وہ جھرجھری لیتی اس کے چہرے سے نظریں ہٹا گئی۔ چونڈی نے نئے پر نکالے ہوئے پہلی اڑان شاید مجھ پر بڑھنا چاہ رہی ہے، منشا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ اس کی بات پر اسمن اپنی بے سادہ امٹ آنے والی مسکراہٹ کو نہ روک سکا۔ اس کا جو مسکراتا دیکھ کر سمیرہ حفت زدہ ہو کر رہ گئی۔ سعدیہ نے ہمیشہ اسے شہزادیوں کی طرح رکھا تھا، اس کے کالے تک تو وہ بھی اسی سے کام نہیں لیتی تھی۔ انٹرمیڈیٹ کے امتحان کے بعد انہوں نے اسے سکھانے کی غرض سے کچن کے کام پر لگایا تو اس نے واویلا مچاتے ہوئے دلاور کو فون کر دیا۔ وہ اس وقت اسمن کے ساتھ ہے۔ اس کے پوچھنے پر دلاور نے اسے بتایا تو اس نے سعدیہ کو منع کر دیا کہ وہ دوبارہ کچن میں یا کسی بھی قسم کے کام کے لیے اسے زبردستی نہ کرے۔ اگر ان سے گھر کا کام کاج نہیں ہوتا تو وہ کسی ملازمہ کا بندوبست کر دے گا۔ مسرت آنٹی ناشتہ کب ملے گا؟ 8 بج گئے ہیں، اس نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ بس بن گیا، لا رہی ہوں، حد ہے یار، اتنی لیٹ کون ناشتہ بناتا ہے؟ آپ کی جگہ میں ہوتی تو کب کا بنا چکی ہوتی، مگر مسئلہ یہ ہے مجھے بنانا نہیں آتا۔ آخر میں اس کی آواز خود بخود ہی آہستہ ہو گئی تھی۔ واؤ، دہی لسی انڈا پراٹھا مکہ مزہ آ جائے گا۔ اس نے ایک ایک ڈونگا چیک کرتے ہوئے باقاعدہ چٹخارا لیا۔ یہ مردوں کے لیے ہے۔ فرزانہ نے اس کی خوشی پر پانی پھیرا۔ ایک بات بتائیے، مردوں عورتوں کے میدے الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ بد مزہ ہوتے۔ مسرت بیگم کے پاس آئے۔ آنٹی آپ کو پتہ ہے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، کسی گڑیا کی مانند۔ جھوٹ بولنے سے اللہ پاک گناہ دیتا ہے۔ مسرت بیگم نے ہنستے ہوئے اس کا گال کھینچا۔ چلو دور ہو کر کھڑی ہو، مجھے آنٹی سے بات کرنی ہے۔ اس نے فرزانہ جو کہ تقریباً اس کی ہم عمر ہی تھی ٹھوکا دیتے ہوئے کہا آنٹی آپ بھی اپنے کان بند کر لیں۔ اس نے اپنے دائیں جانب کھڑی شاہدہ بیگم سے کہا کرو بھی کرو، میں نہیں سن رہی ہوں۔ مسکراتے ہوئے پراٹھا اٹھا کر ہاٹ پاٹ میں رکھنے لگی۔ آپ جانتی ہیں نا میری دادی کی طبیعت خراب ہے تو میں نے نہ آلو والے پراٹھے کھانے۔ اس نے خود بحد درجہ معصومیت طاری کی۔ ٹھیک ہے بنا دیتی ہوں مگر تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کی فرمائش اور انداز پر وہ دل سے مسکرائے۔ ہمیشہ بیٹی کی فرمائشیں کرتے تھے، آج بیٹی نے کی تھی۔ انہوں نے دوسری ملازمہ کو انڈا فرائی کرنے کا کہا، خود ٹوکری سے آلو اٹھانے لگی۔ ان کو اپنا کام ادھورا چھوڑ کر اس کے لیے پراٹھے کا سامان تیار کرتا دیکھ کر شاہدہ بیگم نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ سارے مرد ایک ایک کر کے ٹیبل پر آ گئے۔ سب سے آخر میں ماہر نیچے اترا تو اس کو نچلی سیڑھی پر گال پر ہاتھ رکھے بیٹھا دیکھ اس کے پاس رکا۔ اوئے بلی، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو، ناشتہ نہیں کرنا؟ میرا اسپیشل ناشتہ بن ہے۔ اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے اپنا پاؤں خود ہی کلہاڑی پر جا رکھا تھا۔ وہ اسپیشل ناشتہ؟ ماہر نے بھی جواباً آنکھیں گھمائی۔ جلدی سے ناشتہ کر لے، جنگ کا میدان سجنے والا ہے۔ سفیہ نے ماہر کی آنکھوں میں شرارت دیکھا، آہستگی سے شرارت سے کہا
آج ابو تک وہاں کیوں کھڑا ہے؟ ناشتہ کر لے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس کے نبی کے لہجے میں محبت ہی۔ وہ جا کے کرسی پر بیٹھا، آہستہ آہستہ ناشتہ کرنے لگا۔ مسرت بیگم نے 2 پراٹھے اور چھوٹے سے باؤل میں دہی کی چٹنی لاکر اسے دی۔ اس کو چٹخارے لے لے کر کھاتے دیکھا ماہر کے اندر خود بدھ ہونے لگی تھی۔ مانگنے سے تو وہ دینے سے رہی، چینے کا ہی آپشن، مگر اس صورت میں اس کا تو کچھ نہیں جانا تھا۔ مگر منشا کو لازمی صفیہ خاتون سے جھڑک بڑھ جاتی، اس کی سوچوں میں ہی۔ وہ ایک پراٹھا ختم کر چکی تھی، دوسرے سے ابھی اس نے ایک ہی نوالا توڑا تھا کہ اس کے پاس آئے۔ اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ اس کے سامنے سے اٹھا کر بھاگا۔ ایک لمحے کا ہزارویں حصے میں منشا نے خالی ٹرے اس کی طرف پھینکی جو اس کی کمر میں جا لگی تھی۔ اسٹیل کی ٹرے زمین پر گر تو شور سے سب متوجہ ہو گئے۔ مسرت بیگم کچن سے نکلی تو منشا کا باؤل اس کی طرف اچھالتے دیکھ کر ایک پل میں صورتحال سمجھ گئی۔ وہ بھاگتا ہوا کچن کے دروازے پر کھڑی مسرت بیگم کے پاس چائے بنا کر لے جا رہا تھا کہ سفیان نے اپنی ٹانگ اس کے آگے کی تو وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ الو کے پٹے، تمہاری ہمت بھی کیسی؟ اس کے ہاتھ سے پراٹھا نکالتے وہ پنکاری تو چودھری قادر کو بے اختیار اچھو لگا۔ صفیہ خاتون آنکھیں پھاڑے شرشرتی اسے دیکھ رہی تھی جس نے اتنے لوگوں کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس بات کا خیال کیا تھا کہ وہ یہاں کے مالک کا بیٹا ہے۔ صدمے میں تو ماہر بھی تھا، اس نے اس کا ایسا ری ایکشن توقع نہیں کیا تھا۔ دوبارہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ اپنے سے منسلک چیزوں اور لوگوں سے میں اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہوتی۔ اپنے شعلے اگلتی آنکھیں اس کی حیرت سے زیادہ آنکھوں میں گاڑی۔ وہ سرد لہجے میں کہتی، اٹھ کر دوبارہ سیڑھی پر جا بیٹھی۔ وہ سب جو توقع کر رہے تھے کہ اتنے ہنگامے کے بعد وہ شاید وہاں سے چلے جائے، اس کو وہیں ڈٹ کر بیٹھا دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ ہم نے تمہاری حرکتوں پر صبر کیے رکھا ہے۔ ہمارے دن بھی پھرنا شروع ہو ہی گئے ہیں، سمجھو تو ہمارے صبر کا پھل ملنا شروع ہو گیا۔ شہراز نے اس کو اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ منہ بنا کر رہ گیا۔ تو مجھے کہاں کہاں سے گالیاں پڑواؤ گے؟ اب دیکھو نا، بیٹھے بٹھائے مجھے الو بنوا دیا۔ چودھری قادر نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا تو وہ پراٹھا رول کر کے کھاتی منشا نے اپنی زبان داندھوں تلے دبائی۔ سوری انکل، غصے میں مجھے پتہ نہیں چلتا، میں کچھ بھی بول دیتی ہوں۔ وہ شرمندگی سے بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، ہو جاتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، اور دوبارہ یہ تماشا نہیں ہونا چاہیے جو ابھی لگایا ہے تم نے۔ اور چھوڑیے اماں، غلطی ماہر کی تھی۔ چودھری قادر نے ان کی بات کاٹی تو وہ یہ سوچ کر خاموش ہوگی کہ اس کو تو بعد میں بھی دیکھ لیں گی۔ اسما نے وہ سوچ نظر سے انہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں چاہے لوگ، سہل بڑبڑاتے پھر زور سے ٹیبل پر گلاس پٹکتا اٹھ گیا۔ وہ حویلی کی پچھلی جانب ایک دھت سے بنے چھوٹے سے بنے جھولے پر بیٹھی تھی کہ ایک ملازم کا 6-7 سالہ بچہ ہاتھ میں ایک ڈبہ لیے بھاگتا ہوا آیا۔ باجی، یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ اس نے ڈبہ اس کے سامنے کیا تو اس کا سر پیٹنے کو جی چاہا۔ وہ گارڈ کی یہاں بھی طبق پڑا ہے۔ بڑبڑاتے اس نے ڈبہ لے کر کھولنا شروع کیا، ہمیشہ کی طرح چاکلیٹ کا ڈبہ اور ساتھ ایک چٹھی۔ بہت بہت مبارک، مجھے پورا یقین تھا کہ تمہارا رزلٹ ایسا ہی شاندار ہوگا۔ بیسٹ آف لک فار نیکسٹ سیمسٹر۔ اس کے باوجود کہ میرا انتظار لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ فرام اینڈ فار ہر بار کی طرح اس بار بھی چٹ کے آخر پر دائرہ بنا کر اس میں ڈبل ایم لکھا وہ اس نے چٹ توڑ موڑ کر پھینکی۔ داؤد، یہ تم رکھ لو، کھا لینا اور چھوٹی کو بھی دینا۔ منشا نے ڈبہ کھولے بغیر اسے تھما دیا۔ ایک بار یہ سامنے آ جائے اس کی ٹوٹ پھوٹ تو میرے ہاتھوں پکی ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ جب اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا تب سے ہر اہم موقع پر اس کے لیے گفٹ آتے۔ اس نے دلاور سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اس نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ جب بھی کوریئر آتا وہ کھول کر الماری میں رکھ دیتی۔ بعد میں اس نے کھولنے بھی چھوڑ دیے، مگر ہر آنے والے کوریئر پر اس نامعلوم بندے کے لیے غصہ بڑھ جاتا۔ داؤد کی آواز نے اسے سوچوں سے نکالا۔ باجی، آپ کو پتہ ہے یہ جھولا میں نے ابا کو بول کر لگوایا، آپ روز آ جایا کریں، ہم مل کر جھولے لیں گے۔ اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھی بچی نے کہا تو وہ اس کے بال بکھارتے پھر مسکرا دی۔ ایک دم ہی اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر اندر آئے تو ماہر اور سفیان جو دلاور سے ملنے جا رہے تھے اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر رکے، مگر وہ انہیں نظر انداز کرتی کچن میں آئی۔ وہ دونوں اس کے پیچھے آئے تو گلاس میں پانی ڈال رہی تھی۔ کیسی ہو؟ ماہر نے پوچھا۔ وہ جو پہلے ہی بڑی بڑی تھی اس کے یوں ہمدردی سے پوچھنے پر اس کا دماغ گھوما۔ یہاں آنے سے کچھ دن پہلے میں گھر کے پاس والی نرسری سے پودے لے کر آ رہی تھی کہ ایک لڑکے نے راستہ روک کر بالکل ایسے ہی حال پوچھا تھا، اور پھر کئی دن تک لوگ ہاسپٹل میں اس کا حال چال پوچھنے جاتے رہے ہیں۔ سنا تھا بیچارے کو سر میں 3 ٹانکے لگے تھے۔ اس نے جا کر ٹیبل پر پٹک ہوئے غصیلے لہجے میں کہا تو سفیان نے بے سادہ کہہ کر گلاس اٹھا کر کرسی کھینچ کر بیٹھ کر پانی پینے لگی۔
ماہر اس کی بات کا سلیے بغیر اس کے سامنے کچھ بھی بیٹھا، تم مجھ سے دوستی کا لو، ہم شور ہماری خوب جمے کی۔ ماہر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا، میں نامحرم سے دوستی نہیں کرتی، اس نے نبی مثال ہے تو بھائی بنا لو۔ ماہر جوٹ سے بولا، سوری میرا آلریڈی بھائی ہے، الحمدللہ بہت اچھے میرے بھائیو، ان کے ہوتے مجھے کسی غیر کو بھائی بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ٹکا سے جواب دیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے جواب پر ماہر کا رنگ بدلے، اس کا سرخ پٹا چہرہ گواہ تھا کہ وہ دل ہی دل میں دلاور بہت سی قلب سے نواز چکا ہے۔ ہمارا دشمنی کا رشتہ تو رہے گا نا، ماہر نے کہا تو وہ دروازے کے پاس جا کر رکی۔ تم مجھ سے دشمنی کا معیار رکھتے تو نہیں، مگر چلو تمہاری خوشی کے لیے ٹھیک ہے۔ وہ ایک ادا سے کہتی باہر نکلی، ہر بار نیز سال میں تمہاری بےعزتی کر کے جاتی ہے۔ سفیان ہنستے ہوئے بولا، میرا آلریڈی بھائی ہے، بہت اچھے ہیں میرے بھیا۔ ماہر نے اس کی نقل اتاری، ایک بھائی پر ایسے اکڑی ہے جیسے ایک نہ وہ 100 ہوں گے، ہم چار نظر ہی نہیں آتے۔ اس نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے تو سفیان کی ایک بار پھر ہنسی چھٹی، مرو تم بھی۔ وہ منہ بناتا اٹھا، کہاں جا رہی ہو؟ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے، اس کو اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ سفیان نے کہا، میں نہیں جا رہا، کم از کم آج کی تاریخ میں اس خبیث انسان کی شکل دیکھنے کا میرا منہ نہیں، پھر کبھی چلے جائیں گے۔ وہ دب دب کرتا سینے چڑھنے لگا، یار تم اتنا سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ کیا مطلب میں سیریس کیوں ہو رہا ہوں؟ بھائی اس کے ہم ہیں اور اس دلاور کو بھیا بھیا کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آہستہ بولے، کوئی سن لے گا؟ سفیان نے اس کو اکھاڑ کا جھٹکا جو سیڑھیوں کے درمیان کھڑا ہو کر دل کے براس نکال رہا تھا۔ کوئی سنتا ہے تو سن لو، میں کوئی ڈرتا تھوڑی ہوں۔ دیکھو ماہر، تم ایسے ہی دل پر لے رہی ہو، وہ کون سا جانتی ہے، اس کے لیے تو وہی اس کا بھائی ہے۔ سفیان نے اس کے پاس سے سیڑھیوں پر آتے ہوئے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا، بس یہی بات ہے نا؟ تو چلو میں بتا کر آتا ہوں۔ ماہر نے واپس پلٹا، ماہر سفیان نے تنبیہ پکارا، کس بات پر جھگڑے ہو؟ ماہر سے چودھری قادر نے ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا دیکھا، پوچھا، بابا آپ کو پتہ ہے آپ کی بھی؟ ماہر سے چھوڑ کر چودھری قادر کی طرف مڑا تو سفیان نے جلدی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کے پیچھے کھینچا، نتیجتاً سیڑھیوں پر جا گرا۔ اس کی ایک بک رہ گئی، اس کو لے کر پریشان ہے، تو میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ اگلی بار زیادہ محنت کرے۔ سفیان نے نامحسوس انداز میں اس کو پاؤں سے ٹھوکر مارتے ہوئے ان کو مطمئن کرنا چاہا، چلو کوئی بات نہیں، دوبارہ تیاری کر لینا، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ کہتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سفیان اس کی طرف مڑا جو اٹھ کر اپنی کمر مس رہا تھا، شاید سیڑھی کا کنارہ اس کی کمر میں لگا تھا۔ سفیان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لا کر شہراز کے کمر میں اس کے سامنے بر پر پھینکا۔ لیپ ٹاپ میں مصروف شہراز نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا، اس کو سنبھالیے بھائی، یہ وقت سے پہلے طوفان لانے کے چکر میں ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ شہراز نے حیرانگی سے پوچھا۔ بابا کے سامنے منہ کھولنے لگا تھا، بمشکل قبر کر کے آیا ہوں۔ سفیان اسے گھورتے ہوئے بولا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے یا پاگل ہو گئے ہو؟ شہراز نے کڑے تیوروں سے گھورا، وہ سارا دن اس بندے کے لیے بھیا بھیا کا راگ علامتی ہے جو اس کا کچھ نہیں لگتا، اور ہمیں ایسے اگنور کر دیتے جیسے ہم سیدھے سے ہوں ہی نہیں۔ شٹ اپ ماہر، ہی برو، کیوں بیچارے پر غصہ کر رہی ہو؟ فکر مت کرو، تیرا میرا غم ایک ہی جیسا ہے۔ حیدر نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے پہلے شہراز اور پھر ماہر سے کہا، ایک منٹ، تیرا کون سا غم ہے؟